بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الثالث انه قد عرفت ان القطع بالتکلیف اخطا واصاب یوجب عقلا استحقاق المدح والثواب او الذم والعقاب من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب۔ امر اول خود قط کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی حجیت ذاتی ہے۔ امر ثانی میں تجری کی بحث تھی، بحمد اللہ وہ مکمل ہو گئی۔ امر ثالث میں بحث ہے اقسام قط کی اور احکام قط کی۔ امر ثالث میں بحث ہوگی قط کی کتنی قسمیں ہیں۔ امر ثالث میں بحث ہوگی کہ آیا امارات قط کے قائم مقام بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتے۔ امر ثالث میں بحث ہوگی کہ آیا اصول عملیہ قط کے قائم مقام بن سکتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری بحثیں اسی امر ثالث میں ہوں گی۔ پوری توجہ کے ساتھ آگا ترتیب سے پہلے شروع فرما رہے ہیں اقسام قطع۔ قط کی مجموعاً 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے نام لکھ لیں، پھر ہم ترتیب شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 قطع طریقی، نمبر 2 قطع موضوعی جہاں قطع تمام الموضوع ہو، نمبر 3 جہاں قطع جزء الموضوع ہو، نمبر 4 قطع موضوعی طریقی، نمبر 5 قطع موضوعی وصفی یا صفتی۔ یہ ہیں 5۔ اب یہ اس طرح یاد کر لیں۔ اب آتے ہیں ترتیب میں۔ قط کی 5 قسمیں کیسے بنی ہیں؟ فرماتے ہیں بئی معنی۔ یہ باتیں آپ رسائل کی بحث قط میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرحلہ اول میں قطع کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بئی معنی کہ قطع دخیل فی موضوع الحکم نہ ہو، نمبر 2 قطع دخیل فی موضوع الحکم ہو۔ اچھا، کیا مطلب؟ جب ہم کہتے ہیں کہ قطع موضوع حکم میں دخیل نہیں ہے، پوری توجہ لطف لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے حکم ذات الموضوع پر ہے۔ تمہیں علم ہو، تمہیں علم نہ ہو، تمہیں قط ہو، تمہیں قط نہ ہو، حکم ذات موضوع پر ہے۔ قط فقط طریق ہے، ممکن ہے وہ مطابق واقع ہو، ممکن ہے مطابق واقع۔ تو جہاں قط دخیل فی موضوع الحکم نہ ہو، قط کے حکم کا آنا اس قط کے ہونے نہ ہونے سے مربوط نہ ہو، وہی ایسی قط کو کہا جاتا ہے قطع طریقی، کہ یہ فقط آئینہ ہے، یہ فقط ہمیں واقع کو دکھاتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مطابق واقع ہو، ممکن ہے مطابق واقع نہ ہو۔ مطابق واقع ہو یا نہ ہو، حکم اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ذات الموضوع پر ہے۔ جہاں حکم ذات موضوع پر ہو، اس کو کہا جاتا ہے قطع طریقی۔ دوسری بن جائے گی قطع موضوعی۔ وہ کیا ہے؟ کہ جہاں قطع دخیل فی موضوع الحکم ہو، کہ مولا یوں کہے، میں آپ کو آسان کر دوں، مولا یوں کہتے ہیں کہ مقطوع الخمریت حرام، حکم حرمت کا موضوع ہے مقطوع الخمریت۔ کیا مطلب؟ یعنی قطع دخیل فی موضوع الحکم ہے کہ اگر خمریت کا قطع علم ہے تو حکم حرمت ہے، اور اگر وہ نہیں تو حکم حرمت بھی نہیں۔ جہاں قطع دخیل ہو موضوع الحکم میں، اس کو کہا جاتا ہے قطع موضوعی۔ ٹھیک ہو گیا آج؟
ہو اب یہ ہو گئی پہلے نمبر پر تقسیم کہ ایک قطع طریقی، ایک ہو قطع موضوعی۔ آگے قطع موضوعی کی پھر دو قسمیں ہیں، وہ کیسے؟ بڑی آسان، میں آپ کو گزارش کروں گا، لطف آئے گا۔ بئی معنی ایک دفعہ قطع تمام الموضوع ہوتی ہے کہ بس جو ہی قطع ہو گئی تمہیں اس شے کی، وہ حکم آ گیا، ممکن ہے وہ تمہاری قطع مطابق واقع ہو، مطابق واقع نہ ہو، بس جو ہی اس موضوع کے بارے میں تمہیں قطع ہو گئی، بس قطع ہوئی، فوراً اس پر حکم بھی آ گیا۔ یہ ہو گیا کہ قطع تمام الموضوع ہے۔ اور بسا اوقات قطع جزء موضوع ہوتی ہے، یعنی کیا؟ جزء موضوع سے مراد میری جان یہ ہوگا کہ وہاں پر حکم کا جو موضوع ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہوگا، ایک کہ وہ شے واقع میں وہی ہو، نمبر دو تمہیں اس کی قطع بھی ہو۔ مقطوع الخمریہ یعنی واقع میں بھی خمر ہو اور تمہیں اس کا قطع بھی ہو تو اس پر حکم آئے گا۔ پس اگر تمہیں فقط قطع ہے اور واقع میں خمر نہیں ہے تو بھی حکم نہیں ہوگا، اگر واقع میں ہے اور تمہیں اس کا قطع نہیں ہے تو بھی وہ حکم، یعنی یہاں قطع جز ہے اس حکم کے موضوع کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، لطف رہنے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں قطع دخیل ہو فی موضوع الحکم میں، وہاں دخیل بھی دو طرح سے ہوگی، یا وہ قطع تمام الموضوع ہوگی یا وہ جزء الموضوع یا قید الموضوع ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل میں آسان کوشش کر رہا ہوں۔ خوب اب فرماتے ہیں اگر یہ قطع دخیل فی الموضوع ہے، چاہے وہ لطف لینا ہے تمام الموضوع ہے چاہے وہ جزء الموضوع ہے، یہ دونوں، پھر ان کی دو قسمیں ہیں۔ کون سی؟ یا یہاں قطع فقط طریق محض ہوگی یا بطور وصف ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا بتاتا ہوں، آگے اس کی تفصیل لکھواتا ہوں آپ کو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک دفعہ ہے طریق سے مراد کیا ہے کہ جب قطع آ گئی بس حکم آ گیا، چاہے وہ تمام الموضوع ہو چاہے جزء الموضوع ہو۔ ایک ہے کہ نا بے وصف القطع، کہ وہ شے بھی ہو اور اس میں قطع بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے اب توجہ رکھنی ہے، علم فلسفہ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ صفات تین قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ صفات ہوتی ہیں صفات حقیقیہ محضہ، کچھ ہوتی ہیں صفات اضافیہ محضہ، اور کچھ ہوتی ہیں صفات حقیقیہ اضافیہ۔ میں نے دوسرے درس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ جو لوگ کفایت الاصول پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی فلسفے کی چھوٹی موٹی کتاب ضرور پڑھیں، اس لیے کہ ملا آخوند رحمۃ اللہ علیہ فلسفی اصطلاحات کو استعمال کر کے آگے نہیں، چونکہ کتاب فلسفے کی دنیا تک اس کی وضاحت کریں، اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کر دی صفت حقیقی اضافی کی یا صفات حقیقیہ اضافیہ کا۔ اب ہمیں اقسام صفات کا پتہ ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی نا کہ یہ صفت حقیقی اضافی کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، میں نے گزارش یہ کی کہ صفات تین قسم کی ہیں، صفات حقیقیہ محضہ، صفات اضافیہ محضہ، صفات حقیقیہ اضافیہ۔ اب ان تین کو لکھ لیں، اب ان کی وضاحت۔ صفات حقیقیہ محضہ وہ ہوتی ہیں
جو کیفیت نفسانی ہوتی ہے، جو انسان کے فقط اندر ہوتی ہے، جو ما بیضائے خارجی کا محتاج نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص میں شجاعت ہے، اب وہ اس کا استعمال کرے یا نہ کرے، اس کی کیفیت نفسانی میں شجاعت موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہو گئی صفت حقیقیہ محضہ۔ مثلا ایک ہو گئی صفت اضافیہ محضہ، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اعتباری ہوتی ہے، وہ انتزاعی ہوتی ہے، وہ نسبتی ہوتی ہے، وہ دوسری کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ جب تک وہ شے نہ ہو یہ صفت ہوتی ہی نہیں ہے۔ بالکل آسان مثال، یہ ساری منطق میں پڑھی ہیں لیکن اس انداز میں نہیں۔ مثلا فوقیت، فوق کسی شے کو اوپر آپ تب کہیں گے جب اس کے نیچے کچھ ہوگا، جب تک نیچے نہ ہوا اوپر کہیں۔ تحتیت، صفت تحتیت کہ یہ اس کے نیچے ہے، بھئی نیچے تب کہیں گے جب اوپر۔ تو یہ صفات انتزاعیہ ہیں، اعتباریہ ہیں، یعنی اگر کوئی اوپر نہ ہو تو تحتیت کہہ نہیں سکتے، اگر کوئی نیچے نہ ہو تو صفت فوقیت اس پر سادے کی۔ تو یہ اضافیہ محض ہیں، یعنی مربوط ہیں دوسری شے کے ساتھ، انتزاعی ہیں، اعتباری ہیں، اگر وہ نہیں تو پھر یہ بھی نہیں۔ لطف لینا ہے، دو ہو گئے۔ ایک ہوتی ہیں صفات حقیقیہ اضافیہ، یعنی ایک شے من جہتن صفت حقیقی ہوتی ہے اور من جہتن صفت اضافی۔ لطف لینا ہے۔ مثلا علم، اس لحاظ سے کہ یہ علم ایک کیفیت نفسانی کا نام ہے، ایک قوت باطنی کا نام ہے، ایک اندر کی چیز ہے، تو یہ ہو جائے گی صفت حقیقی۔ لیکن اس لحاظ سے کہ علم کو جب معلوم کی طرف نسبت دیں گے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں معلوم ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں، اسی طرح قدرت، اس کی نسبت جب مقدور کی طرف ہوتی ہے، وہ اضافہ ہو گیا نا، تو اس لحاظ سے یہ بن جائے گی اضافیہ۔ ہے وہی لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک جہت سے حقیقی ہے اور ایک جہت سے روشنی کیا ہوتی ہے میری جان؟ ایسا ہوتا ہے، نور کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات کی حد تک روشن ہوتا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت میں شامل ہے، وہ صفت حقیقی ہوگی، اور منور لغیرہ ہے، دوسروں کو روشنی بخشتا ہے، اس لحاظ سے وہ اضافی ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ لطف لینا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ قطع بھی صفات حقیقیہ اضافیہ میں سے ہے۔ لطف لینا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک ہے کیفیت نفسانی میں جو اپنی ذات کی حد تک ایک شے کی قطع ہے، کیفیت نفسانی ہے۔ اگر وہ کیفیت نفسانی ہے اس حد تک تو یہ قطع کیا ہو جائے گی؟ صفت حقیقی۔ لیکن جب میں اس قطع کو کسی مقطوع سے نسبت دوں گا، فلاں شے کی قطع بالنسبت الی المقطوع، یہی صفت اضافی کہلائے گی چونکہ اس کو نسبت دے رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب لطف لینا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قطع موضوعی کبھی طریقی ہوتی ہے اور کبھی وصفی، اسی بنیاد پر جب ہم قطع موضوعی میں قطع کو فقط ایک کیفیت نفسانی کی حد تک لیں گے، ایک کیفیت باطنی کی حد تک لیں گے، وہاں قطع موضوعی طریقی کہلائے گی۔ وہ کسی شے کی کاشف ہے یا نہیں ہے ہم ادھر نہیں دیکھ رہے، کوئی مقطوع ہے یا نہیں ادھر ہماری توجہ نہیں ہے۔ لیکن جب اسی قطع کو نسبت دیں گے مقطوع کی طرف، یعنی یوں کہیں گے کہ یہ قطع کاشف کر رہی ہے فلاں مقطوع کو، وہ اضافہ ہو گیا، تو یہی بن جائے گی کیا؟ حقیقی اضافی۔ اس کا ہم نے نام رکھا ہے
کہ قطع موضوعی وصفی، یہ 5 قسمیں ہو گئے. ٹھیک ہو گئے؟ جب لکھیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی. اب عبارت کی ترتیب اور ہماری ترتیب میں شاید تھوڑا سا فرق ہو، لیکن ترتیب یہی ہے جو میں نے گزارش کر دی ہے. الامر الثالث انہو قد عرفت ان القطع بالتکلیف، کہ جب انسان کو قطع بالتکلیف ہو جائے، کیا ایک بندے کو قطع ہے کہ یہ میرے اوپر واجب ہے یا یہ میرے اوپر حرام ہے، اخطا و اصابہ، اب وہ صحیح ہو یا غلط جو بھی ہے، یعنی ہو سکتے مطابق واقع ہو یا نہ ہو، پس یہ قطع بالتکلیف یوجب عقلا استحقاق المدح و ذم، اگر انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر یہ واجب ہے، اگر وہ مطابق واقع ہوئی تو بھی وہ مستحق کے مدح و ثواب، اور اگر مطابق واقع نہ ہوئی تو بھی انقیاد کی وجہ سے مستحق کے مدح و ثواب. اوز ذم والعقاب، یا اسی طرح بسا اوقات یہی قطع بالتکلیف موجب ذم و عقاب ہوتی ہے، کیا کہ جو بھی مخالفت قطع کرے گا اگر وہ واقع کے مطابق تھی تو معصیت کی بنیاد پر نہیں تھی تو تجری کی بنیاد پر، یہ موجب مذمت اور عقاب ہے. لیکن من دون ان یؤخذ شرعا فی الخطاب، لیکن حکم شرع میں قطع کو لیا نہیں گیا تھا، یعنی یہ قطع دخیل فی موضوع الحکم، شارع نے یوں نہیں فرمایا تھا کہ جب تمہیں قطع ہو تو یہ حکم ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب یہ عبارت تھی نا لطف لینے کا، آپ یہاں کہیں گے کہ یہاں تک شیخ اعظم شیخ اخوند رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اقسام قطع کو، ان میں سے ایک قسم ہے، اس قسم کا نام ہوتا ہے قطع طریقی. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی، یہ ہے قطع طریقی. اور ابھی تک ہم نے جو پیچھے بحث پڑھی تھی وہ ساری تقریباً قطع طریقی کی تھی. وقد یؤخذ، توجہ رکھنی آگا، یہ ایک قسم ہو گئی. اگلی 4 قسم کو اور انداز میں ملا خود بیان فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو آسان طریقے سے لکھوا دیا. وہ یہ ہے وَقَدْ يُؤْخَذُ فِي مَوْضُوعِ حُکْمٍ آخر، لیکن بسا اوقات اس قطع کو دخیل قرار دیا جاتا ہے فی موضوع حکم آخر، ایک اور حکم کے موضوع میں. بڑی پیاری بات ہے آغا، لطف لینا ہے. یہاں پر ایک جملہ ہے جو اکثر متوجہ نہیں ہوتے، وہ کیا ہے کہ یہ جو ہم قطع کی بات کر رہے ہیں موضوع کی، یعنی وہ اپنے حکم میں دخیل نہیں، ایک اور حکم کے موضوع میں دخیل ہوتی ہے، ایک اور حکم کے موضوع میں دخیل ہوتی ہے. اب تھوڑا سا آپ کو توجہ دلا دوں تو پھر آپ کو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے. مثلا اگر مولا یوں فرمائے اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ یجب علیک التصدق بقضا، مثال کو سمجھیں تاکہ یہ عبارت آپ کی حل ہو جائے. اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ، جب تمہیں نماز جمعہ کے وجوب کا قطع ہو جائے، قطع ہو جائے وجوب صلاۃ جمعہ کا، پھر کیا آ رہا ہے؟ ایک اور حکم آ رہا ہے، کیا؟ یجب علیک التصدق، تو تیرے اوپر اتنا صدقہ دینا واجب ہے. اب صدقے کے وجوب کا حکم اس میں دخیل ہے وجوب صلاۃ کی قطع، کہ اگر تمہیں وجوب صلاۃ جمعہ کی قطع ہے تو یہ دخیل ہے کس بات میں؟ وجوب صدقہ وال کے، وہ جو وجوب کا حکم ہے صدقہ کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تمہیں صلاۃ الجمعہ کے وجوب کی قطع نہیں ہے تو پھر صدقہ کے وجوب کا حکم بھی نہیں ہے. عبارت کا حل کرنا بہت پیاری بات ہے. وَقَدْ يُؤْخَذُ، بسا اوقات قطع کو دخیل کر جاتا ہے کس میں؟ فی موضوع حکم آخر، ایک اور حکم کے موضوع میں، کہ یخالف متعلقہ، جو اس کے قطع کے متعلق قطع کے موضوع کے
مخالف ہوتا ہے، لا یماثلہ ولا یضادہ، نہ مماثل ہوتا ہے نہ اس کا ضد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی بحث ہے، کفایہ ہے نا، اب اس کو کفایہ بنا کے پڑھنا ہے۔ یہ جو میں نے مثال دی آقا جان کہ وجوب صلاۃ جمعہ کی قطع، یہ دخیل ہے کس میں؟ صدقہ کے وجوب میں، اس وجوب کے حکم یہ دخیل ہے کہ تمہیں اگر وجوب جمعہ کی قطع ہوگی تو اس پر وجوب صدقہ کا حکم آئے گا۔ اب یہ وجوب صدقہ لطف لینا ہے اور قطع صلاۃ وجوب جمعہ، ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ مثالیں دیتا ہوں، لطف آئے گا۔ مثلا مماثلت کی مثال کیا ہے؟ اگر حکم یوں ہوتا اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ یجب علیک صلاۃ الجمعہ یا تجب علیک صلاۃ الجمعہ، یہاں اجتماع مثلین ہوتا۔ کیوں؟ او قطع بوجوب صلاۃ الجمعہ دخیل ہوتی اسی وجوب جمعہ کے لیے، تو مثلین ہو جاتا ہے نا کہ ادھر وہ بھی وجوب جمعہ کی قطع ہے اور دوسرا حکم بھی وہی وجوب جمعہ کا ہے۔ اگر ایسا ہوتا اجتماع مثلین ہو جاتا، ایسا نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح اگر حکم یوں ہوتا، لطف لینے آگا، اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ تحرم علیک صلاۃ الجمعہ، اب یہاں پر کیا ہو جاتا کہ اگر تمہیں وجوب صلاۃ جمعہ کی قطع ہے تو صلاۃ جمعہ تیرے اوپر حرام ہے۔ یہ کیا ہو جاتا؟ اجتماع ضدین۔ اب لطف آ گیا۔ تو پس یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات قطع ماخوذ ہوتی ہے، یعنی دخیل ہوتی ہے دوسرے حکم کے موضوع میں، اور وہ حکم اس متعلق قطع کا مخالف ہوتا ہے، نہ وہ اس کا مثل ہوتا ہے نہ وہ اس کی ضد ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ وجوب صدقہ مخالف ہے وجوب صلاۃ کے، نہ اس کا مثل ہے اور نہ اس کی ضد ہے۔ یہ ختم۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا فرماتے ہیں کما واردا اذا واردا مثلا فی الخطاب، مثلا خطاب شارع میں یوں آیا، خطاب شارع یہ ہے اذا قطعت بوجوب صلاۃ، اذا قطعت بوجوب شیء، کہ جب تمہیں قطع ہو کہ فلاں شے واجب ہے، میں نے مثال دے گی، یجب علیک، تمہارے اوپر واجب ہے التصدق بقضا، اتنا صدقہ دینا۔ اب کسی اور شے کا وجوب اور وجوب صدقہ یہ آپس میں مخالف ہیں، نہ ہی ضد ہیں اور نہ ہی مثل ہیں۔ خوب، اب لطف میں اب اس کو ہم اس قطع کو نام دیتے ہیں قطع موضوعی، کہ جہاں قطع کسی اور حکم کے موضوع میں دخیل ہو اس کو قطع موضوعی کہتے ہیں۔ اب اس قطع موضوعی کی پھر چار قسمیں ہیں۔ اب عبارت اس انداز میں نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے لکھ لیا ہے، اب عبارت یوں ہے، فرماتے ہیں طورتن، بسا اوقات یہ قطع وہ جو دوسرے حکم کے موضوع میں دخیل ہے، یہ قطع بسا اوقات بنحو یکون تمام الموضوع، کہ یہ اس کا تمام الموضوع ہوگا۔ تمام موضوع کا مطلب کیا ہوگا؟ بأن یکون القطع بالوجوب مطلقا، کہ بس قطع بالوجوب مطلقا، چاہے وہ مطابق واقع ہو چاہے نہ ہو، اصابہ وقتا موجبا لذالک، وہ اس دوسرے حکم کے ہی موجب بن جائے گی۔ کیا؟ کہ بس جو ہی تمہیں اس شے کے وجوب کی قطع ہو گئے، بس اس کا مطلب ہے اس دوسرے حکم کا موضوع انجام پا گیا۔ یہ قطع تمام موضوع ہے اس دوسرے حکم کے موضوع کے لیے۔ ٹھیک، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قطع موضوعی تمام الموضوع ہو، ایک قسم۔ دوسری قسم وَأُخْرَى بِنَحْوٍ يَكُونُ جُزْءُهُ وَقَيْدُهُ، یا یہ ہے کہ نہیں یہ قطع اس حکم آخر کے موضوع کے لیے تمام الموضوع نہ ہو بلکہ جزء الموضوع یا
قید الموضوع ہو۔ کیا مطلب؟ بے ان یکون القطع بہ، کہ اس کے بارے میں قط فی خصوص ما اصاب موجبا لا، فقط وہیں پر یہ ہو کہ جو مطابق واقع ہو، جو مصیب ہو، کہ قط بھی ہو اور وہ شے واقع میں بھی اسی طرح ہو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کیا مطلب؟ کہ واقع میں بھی جمعہ واجب ہو اور تمہیں بھی اس کے وجوب کا قط ہو، یہ دو ملیں گے تو جا کر فلاں دوسرا جو حکم ہوگا اس کا موضوع انجام پائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ تو پس ایک ہو گیا کہ قط تمام الموضوع ہو، دوسرا ہو گیا قط جزء الموضوع ہو، یہ جہاں ختم۔ اب آگے فرماتے ہیں، اب ترتیب سے چلیں گے تو میرے ساتھ پھر بھولیں گے نہیں۔ پہلی وہ کہتے ہیں طریقی، دوسری کہتے ہیں موضوعی لیکن جہاں قط تمام الموضوع ہو، تیسری کہتے ہیں موضوعی جہاں قط جزء الموضوع۔ وفی کل منہما سے مراد کیا ہے؟ چاہے قط تمام الموضوع ہو چاہے قط جزء الموضوع ہو۔ اب یہ دونوں، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا وہ قطع موضوعی طریقی ہوگی یا قطع موضوعی وصفی ہوگی۔ جب یہ دو ملیں گی تو ٹوٹل کتنی بن جائیں گی؟ 5۔ 4 قسمیں ہو جائیں گی قطع موضوعی کی اور ایک ہو جائے گی قطع طریقی۔ اب یہاں شروع کر رہے ہیں آخری جو چوتھی اور پانچویں ہے۔ وفی کل منہما، یعنی کیا؟ چاہے وہ قط تمام الموضوع ہو چاہے جزء الموضوع ہو۔ فی کل منہما یوخذ طورا، بسا اوقات قط کو اس میں لیا جاتا ہے، دخیل کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ بما ہوا کاشف وحاکن عن متعلق ہی، اس لحاظ سے کہ یہ کاشف ہے اور اپنے متعلق کی حکایت کر رہی ہے۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے، وآخر، اور کبھی ہوتا ہے بما ہوا صفت خاصہ، کہ نہیں ہم اس میں کاشفیت اور حکایت والے جنبے کو نہیں لیتے بلکہ فقط اس حد تک کہ یہ اس قاطع یا مکتوبے کی صفت خاصہ ہے، یعنی مطالعہ کے قد کی وہ جو کاشفیت اور حقیقت والا جنبہ ہے اس کو نہیں لیتے۔ اچھا، یہ دو جنبے قط میں کیسے آ گئے؟ لطف لینے آگا، دو جنبے کیسے آ گئے؟ کہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ صفت خاصہ ہے قاطع کی اور بس، اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں چونکہ یہ مطلع کے قد کو کشف کر رہی ہے۔ یہ دو جنبے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے لأن القطع لما كان من الصفات الحقیقیت ذات الاضافہ، چونکہ قطع صفات حقیقیہ اضافیہ میں سے ہے۔ اتنا لکھا ملا خوند نے، جو پہلی بات میں نے آپ کو درج کری وہ رہتا ہے کہ صفات 3 قسم کی ہوتی ہیں، صفات حقیقیہ محضہ، صفات اضافیہ محضہ، صفات حقیقیہ اضافیہ۔ یہ قطع ان حقیقیہ اضافیہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، فرماتے ہیں وَلِذَا قَالَ علم نوراً لنفسہ ونوراً لغیرہ، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ علم اس لحاظ سے کہ اس کی اندرونی کیفیت کا نام ہے، اس کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے، اس کی ذات کے نور ہے، تو یہ حقیقیہ ہو گیا، حقیقیہ محضہ ہوا نوراً لغیرہ، لیکن چونکہ غیر کے لیے بھی نور ہے، جب نسبت دیں گے کسی اور کی طرف تو یہ بن جائے گا اضافیہ۔ اس طرح قطع ذاتی کیفیت کو دیکھیں گے تو وہ حقیقیہ میں شمار ہوگے، لیکن جب اس کو مقطوع کی طرف نسبت دیں گے تو اضافیہ کہلائے گی۔ پس فرماتے ہیں صح ان یؤخذ فیہ بما ہوا صفت خاصہ وحالت مخصوصہ، پس چونکہ یہ قط صفات حقیقیہ اضافیہ میں سے ہے تو ممکن ہے ہم ایک دفعہ صرف اس قطع کو دخیل فی موضوع حکم آخر قرار دیں، بئی معنی کہ یہ ایک صفت خاصہ ہے اور حالت مخصوصہ ہے اسی قاطع کی، آگے کاشف اور حاکی ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو، مقطوع کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، بے الغاء جہت کشف ہی، اس لحاظ سے کہ جہت کاشفیت کو ملغا کر دیں، بس اس کی ذاتی کیفیت تک رکھیں، یہ طریقہ رہے گا۔
بِإِلْغَاءِ جِهَةِ كَشْفِهِ او اعتبار خصوصیت اخرى فیہ ماہا، یا کوئی اور خصوصیت جو اس کے ساتھ ان کو ملغا کر دیں، ہم ان کی پرواہ ہی نہ کریں، یہ بھی صحیح ہے۔ صح ان یؤخذ، یہ پانچویں قسم، اور یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہم قد کو لیں بایمانہ کہ ہوا کاشف عن متعلقی، وہ اپنے متعلق کے لیے کاشف ہے، اپنے متعلق کی حاکی ہے، حکایت کرنے والی ہے، یعنی وہ اس کو بنسبت المقطوع وہ اضافہ کر کے دیکھیں گے تو اس لحاظ سے وہ اضافیہ میں سے ہے۔ پس ختم ہوگی بات، تو مجموعاً ہماری کتنی ہو گئیں؟ 5 قسمیں، ایک قطع طریقی اور 4 قسمیں ہو گئیں قطع موضوعی کی۔ پس فیکون اقسامہ 4، کیا مطلب؟ یعنی وہ قط کی، قط سے مراد قطع موضوعی کی 4 قسمیں بن جائیں گی، مضافتاً الی ما ہوا طریق محض، اور ساتھ ایک اس کو ملائیں گے جو طریق محض ہے، یعنی جو قطع طریقی ہے عقلاً غیر ماخوذ فی الموضوع، کہ شرعاً وہ کسی اور حکم کے موضوع میں ماخوذ نہیں ہے، دلیل اس میں دخیل نہیں ہے، تو اس کو جب ساتھ ملیں گے طریقی کو، تو یہاں ایک بات ختم ہو گئی کہ پس اقسام القطع 5۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔